رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، شب بھر کا سفر ہے کچھ تو اجالے خرید لو، مجھ سے نہ ہوگا گستاخ صحابہ کا احترام، مجھ سے نہ ہوگا گستاخ صحابہ کا احترام، میری زبان کے واسطے تالے خرید لو۔ حضرات، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشاہی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شان صحابہ۔ میرا دل بھی یہ چاہا کہ یہ جو قرآن مغرب سے پڑھا جا رہا ہے، یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے، تو اس قرآن کو ہم تک پہنچانے والے کون ہے بھلا؟ ذرا آپ کو پتا ہے تو مجھے بتائیں، یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے تو اس قرآن کو ہم تک پہنچانے والے کون؟ ذرا 2-4 منٹ صحابہ کرام کی تعریف کرنی ہے۔ مہد القرآن جیسے قرآن کے نعروں سے گونجتا ہے، ویسے صحابہ کے نعرے سے گونجے اور پتہ چلے کہ ہم صحابہ کو کس انداز سے مانتے ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الاسلام، جس نے ایمان کی حالت میں میرے نبی سے ملاقات کی اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ جس کے لیے میرے نبی نے فرما دیا، جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ آج لوگ چینل پر بیٹھ کے کالا کوٹ پہن کے صحابہ کرام کی عزت کی بات کرتے ہیں کہ صحابہ نعوذ باللہ 4 باقی رہے، باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے۔ نہیں کائنات کے لوگوں، میں کہتا ہوں اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو پھر دنیا میں کوئی بھی ایمان والا نہیں تھا۔ اگر ایمان نہیں تھا تو سیدہ زنارہ نے اپنی آنکھوں کو کیسے نکلوا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کیسے کر دیے گئے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو بلال تپتے ہوئے انگاروں پر کیسے احد احد کا نعرہ لگاتا رہا؟ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو تپتے ہوئے انگاروں پر کیسے لیٹ گئے؟ نہیں کائنات کے لوگوں، وہ تاریخ کی بات کرتا ہے، تاریخ میں فلاں صحابی نے یوں کیا، فلاں صحابی نے یوں کیا۔ میں کہتا ہوں اگر یہ تاریخ میرے نبی کے یاروں کی تعریف کرتی ہے تو میں ایسی تاریخ کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں۔ اگر یہ تاریخ ابو بکر کی گستاخی کرتی ہے، اگر یہ تاریخ عثمان غنی کی گستاخی کرتی ہے، اگر یہ تاریخ فاروق اعظم کی گستاخی کرتی ہے تو میں ایسی تاریخ کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں نہیں مانتا ایسی تاریخ کو جو فاروق اعظم کو نہ مانے، میں نہیں مانتا ایسی تاریخ کو جو عثمان غنی کو نہ مانے، میں نہیں مانتا ایسی تاریخ کو جو ابو بکر صدیق کو نہ مانے۔ اور کائنات کا پروردگار میرے نبی کے یاروں کی تعریف کرتا ہے۔ کھولیے قرآن، 1 آیات میں نہیں، 2 آیات میں نہیں، 3 آیات میں نہیں، 750 آیات کے اندر کائنات کا پروردگار میرے نبی کے یاروں کی تعریف کرتا ہے۔ اور کون میرے نبی کے یار ہے؟ اولئک هم المفلحون صحابہ، اولئک هم الراشدون صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ، التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الآمرون صحابہ، الآمرون بالمعروف صحابہ، والناہون عن المنکر صحابہ۔ میرے نبی کے یار صحابہ، میرے نبی کے جانثار صحابہ، میرے نبی کے وفادار صحابہ، میرے نبی کے حبیدار صحابہ، قرآن کو لکھنے والے صحابہ، قرآن کو پڑھنے والے صحابہ، قرآن کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ۔ ذرا بول کے بتائے نا، اگر میرا پیغمبر امین ہے تو لشکر جرار کون؟ اگر میرا پیغمبر امین ہے تو لشکر جرار کون؟ میرے نبی کے یار کون؟ قرآن کو لکھنے والے کون؟ قرآن کو ہم تک پہنچانے والے کون؟ قرآن کو لکھنے والے کون؟ میرے پیغمبر کی عبادت کے گواہ کون؟ وہ
اگر وہ صحابہ کی گستاخی کرتا ہے تو میں بھی صحابہ کی تعریف کرنے سے باز نہیں آ سکتا۔ رب کعبہ کی قسم ہے آج ہم اتنی صحابہ کٹ جائیں گے، کھیلنے کودنے والا بچہ بھی بولے گا صحابہ۔ اس طلباء نے جو قرآن پڑھا یہ جب بھی قرآن پڑھیں گے قرآن بولے گا صحابہ۔ عظمت الہی کے انوارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ۔ اگر چاند محمد ہے تو ستارے ہیں صحابہ، بندہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ۔